بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر کے فضائل۔ سورہ حشر قرآن مجید کی 59ویں سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 رکوع اور 24 آیات ہیں۔ یہ سورت بھی مصحبات میں شامل ہے۔ اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت هو الذی اخرج الذی کفروا من اہل الکتاب سے مؤخذ ہے۔ حشر کا معنی منتشر افراد کو اکٹھا کرنا ہے۔ یہاں اس سے مراد بنو نذیر کے تمام افراد کی مدینہ منورہ سے جلا وطنی ہے، کیونکہ ان کے تمام افراد کو جمع کیا گیا اور مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، جس کے لیے جلا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی بال بچوں سمیت جلا وطن کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ حشر قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری 4882۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قرظیہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہاں آباد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میثاق مدینہ کے تحت مذہبی، معاشرتی اور معاشی آزادی عطا کی اور معاشرے میں مقام عطا فرمایا۔ یہودی اس معاہدے کا پاس نہ رکھ سکے اور بالآخر یہودیوں کو مدینہ بدر کر دیا گیا۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی، جس کے بعد بنو نذیر کے سردار کعب بن اشرف نے مکہ مکرمہ جا کر کفار و مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کے بعد یہودیوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینے جیسا مذموم ارادہ کیا۔ چنانچہ بنو نذیر کے خلاف فیصلہ کن اقدام لازم ہو گیا۔ مسلمانوں نے 15 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر انہوں نے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ اپنے ہتھیار یہیں چھوڑ جائیں گے اور جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں لے کر جائیں گے۔ اس طرح یہ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھے اور 3 بار سورہ حشر کی آخری 3 آیات تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت مانگنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دے گا، جو شام تک یہی کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اس دن فوت ہو جائے تو اس کی شہادت کی موت ہوگی۔ جامع ترمذی 2922۔ سورہ حشر میں یہود مدینہ کے انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حشر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے صدیوں سے آباد قبائل کو گھروں سے نکال دیا، جنہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس صورت میں بعض اخلاقی برائیوں کی مذمت اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً بخل سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جسے بخل سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ حشر میں مسلمانوں کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
احکام کی پیروی کرنا لازم قرار دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو بجا لائیں اور جس سے منع کریں اس سے رک جائیں۔ سورہ حشر میں غزوہ بنی نذیر سے حاصل ہونے والے اموال کے حوالے سے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ قبیلہ بنو نذیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور فے عطا کیے تھے۔ مال فے سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ مال فے خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے اس میں سے مختص کرتے، پھر جو باقی بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور ہتھیاروں میں خرچ کرتے۔ جامعہ ترمذی 1719۔ سورہ حشر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مال کی گردش اور اس کی منصفانہ تقسیم صرف مال غنیمت اور مال فے میں نہیں بلکہ پورے نظام حیات میں رکھی گئی ہے تاکہ ملکی وسائل چند بااثر افراد کے ہاتھوں ہی میں نہ سمٹ جائیں۔ اسی آیت میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ صرف مالی نظام ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ مال فے کے تقسیم کے حوالے سے فقراء، مہاجرین، انصار اور عام مسلمانوں کے چند صفات بیان کر کے ان کے استحقاق کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کا فضل اور رضا طلب کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، سچے ہیں۔ انصار کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا یہ ثابت قدم ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، سخی ہیں، اپنی ذات پر مہر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے ہی تنگ دست اور ضرورت مند کیوں نہ ہوں، یہ ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں اور ہر معاملے میں احسار سے کام لیتے ہیں۔ مہاجرین و انصار کے علاوہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اپنا دامن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کی بھی چند علامات بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ دشمنان اسلام سے ہمدردیاں رکھتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ حالانکہ یہ دونوں ناسمجھ جھوٹے ہیں، حقیقت میں یہ آپس میں بھی ہمدرد نہیں ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ کھلے میدان میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کی مثال شیطان کی ہے جو پہلے انسان کو کہتا ہے کہ انکار کر، پھر وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ سورہ حشر کے آخر میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور نصیحتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔